قائد اہل سنت کی یاد منانا اچھی بات ہے، لیکن ان کے مشن سے محبت کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان کی تعریف کر دی، آپ نے ان کی منقبت پڑھ دی، آپ نے ان کا نعرہ لگا دیا، ان سے اس کی روح خوش نہیں ہوگی۔ وہ مرد میدان تھا، وہ مرد عمل تھا، وہ مرد مجاہد تھا، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے ضمیر کو مخاطب کرتا ہوں، میں ان کی روح کو مخاطب کرتا ہوں، اور جو آخرت سنوارنے کے لیے ان کے مرید ہوئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ان کے ادارے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ان کی روح خوش ہوگی اس فاتح کی محفل سے؟ الحمدللہ جس شخص نے 65 سال تک 5 پارہ تراویح میں اور 5 پارہ تہجد میں پڑھا ہو، اور کوئی دن نہ گزرتا ہو جب وہ تلاوت نہ فرماتا ہو، اسے تلاوت کی ضرورت تو ضرور ہے، مگر اس نے اپنی عاقبت تیار کر لی ہے، اپنا انجام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا ہے۔ رسول پاک کی شفاعت کا مستحق ہے وہ شخص۔ اس لیے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، یہ حاجی قاسم اور ہم اس بات کے گواہ ہوں گے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت مبلغ عالم اسلام علامہ عبدالرشید صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پروگرام رکھا عرس کا، حضرت تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے، اور بعد میں خود اعلان کیا یہ آخری عرس ہے، یہ آخری عرس ہے، اس عرس کے بعد نہیں ہوگا عرس میرے باپ کا، اس لیے کہ میرا باپ جناب عائشہ صدیقہ قدموں میں آرام کر رہا ہے، نجات کے لیے جنت البقیع میں دفن ہونا کافی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی کہ عرس منایا جائے تو ہو سکتا ہے کل یہ عرس کاروبار بن جائے۔ میں بڑی تلخیص یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مجھے آپ سے کبھی کچھ لینا دینا نہیں رہا ہے، میں نے کبھی اپنا نام بھی نہیں چاہا ہے، میں نے اپنے مریدوں کو حلقہ بھی نہیں بنایا ہے، میرا کام صرف یہ تھا کہ قائد اہل سنت کے دامن میں لفظوں کا چند بوجھ ڈال دوں، وہ میں آج بھی کرتا ہوں، اور جب تک ان کا مشن ہے میں کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قائد اہل سنت کا عرس اس لیے منایا ہے کہ ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں تو مبارک ہو آپ کو، ہر سال منائیے اور ہر سال احتساب کیجئے کہ ان کے مشن کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے، اور اگر آپ صرف نمود و نمائش کے لیے دنیا کے پیروں کی طرح عرس منا رہے ہیں تو بند کر دیجئے اسے، قائد اہل سنت کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ میری بات سننا ہی نہیں سننے آپ؟ اگر آپ آج ان کی روح کو گواہ بنا کر کے قسم کھائیں کہ ہم قائد اہل سنت کے مشن کو زندہ رکھیں گے تو ہر سال عرس منائیے، اور اگر آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور عرس منا رہے ہیں تو میں اس سے خوش نہیں ہوں، اور نہ وہ خوش ہوں گے۔ اگر چاہیے تو قبر میں چل کے پوچھ لیجیے ان سے میرے ساتھ، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھیں اور ان کے نام کا عرس منائیں اور کھانا کھلائیں لوگوں کو۔